السلام علیکم عزیزان محترم، آج کا ہمارا چیپٹر ہے واضح شناسی۔ شنیدن شنیدن کہا جاتا ہے سننے کو، گوش کنید و تکرار کنید۔ ہمارے ساتھ پڑھیے اور دہرائیے۔ سب سے پہلا لفظ ہے چھتر۔ چھتر چھتر کہا جاتا ہے چھتری کو، جسے انگلش زبان میں امبریلا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے چائے۔ چائے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی زبان میں بھی چائے جو ہے دراصل قہوے کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں چائے جو ہے زیادہ تر جو ہے دودھ پتی کو کہا جاتا ہے، اور قہوے کو قہوہ کہا جاتا ہے، لیکن ان کے ہاں کیونکہ دودھ پتی نہیں ہے تو یہ ہر قسم کی چائے کو، چاہے وہ ایرانی چائے ہو یا عراقی چائے ہو۔ عراقی چائے دراصل ایک جس کو ہم لوگ انگلش زبان میں ہارڈ کافی کہتے ہیں، اور اردو زبان میں بھی کافی ہی کہا جاتا ہے، اس کو یہ لوگ عراقی چائے کہتے ہیں۔ اسی طرح تیسرا لفظ ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے چشم۔ کیا ہے؟ چشم۔ چشم جو ہے یہ دراصل آنکھوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے چاقو۔ چاقو جو ہے یہ فارسی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی ایک ہی مطلب کا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سینڈوچ۔ سینڈوچ سے یہ برگر کو سینڈوچ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پرچم۔ پرچم جو ہے فارسی زبان میں پرچم کو کہا جاتا ہے، یعنی اردو میں جس کو جھنڈا کہا جاتا ہے اس کو فارسی زبان کے اندر پرچم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد عزیزان محترم ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دوبارہ گوش کنید و تصویر مناسب را انتخاب کنید۔ دوبارہ اس کو سنیے اور جو صحیح تصاویر ہیں ان کو انتخاب کریں۔ جیسے جملہ بندی میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس میں یہ دیکھیں سب سے پہلا کیا آتا ہے؟ چشم۔ چشم کہا جاتا ہے آنکھوں کو۔ چشم کہتے ہیں فارسی زبان میں ممنون چشم، یعنی سر آنکھوں پر جسے کہا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اردو زبان میں محاورتاً استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کو کوئی کام بولتا ہے، کوئی استاد یا کوئی بڑا آدمی آپ کو کوئی کام بولتا ہے تو آپ اس کو بولتے ہیں سر آنکھوں پر، حاضر، حاضر خدمت، بالکل جناب۔ اسی طرح سے فارسی زبان کے اندر محاورتاً چشم استعمال ہوتا ہے۔ چشم کہتے ہیں سر آنکھوں پر، جی بالکل، یعنی میں کروں گا یہ کام، مطلب آپ کا حکم میری سر آنکھوں پر، اس طرح سے۔ لیکن چشم جو ہے اسے آنکھ کہا جاتا ہے، آنکھ کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے این چشم است۔ این تو سینڈوچ داری، من چتر دارم، او چائے دارد۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ پاسخ صحیح را انتخاب کنید۔ صحیح ہے۔ اس میں صحیح جواب کا ہم نے ساتھ میں انتخاب کرنا ہے۔ میں سوال کروں گا، کیونکہ اس حد تک آپ لوگ فارسی جان چکے ہیں، میں سوال کروں گا اور 3 سیکنڈ ویٹ کروں گا، آپ لوگوں نے اس کا خود کو جواب دینا ہے۔ این چیست، یہ کیا ہے؟ یہ شخص ابھی اپنی آنکھ کے قریب اشارہ کر کے کہہ رہے یہ کیا ہے۔ ہمارے پاس آپشن ہے این چشم است، این چائے است یا این چھتر است۔ صحیح ہے جی، تو یہاں پر کیا جواب ہے؟ این چشم است۔ اس کے بعد اونچے دولت، اس کے پاس کیا ہے؟ الف من سات دارم، او چائے دارد، او سینڈوچ دارد۔ صحیح ہے جی، یہاں پر آئے گا او سینڈوچ دارد، وہ اس کے پاس سینڈوچ ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ توچے داری، تمہارے پاس کیا ہے؟ او پرچم دارد، من چاقو دارم، تو اتو داری۔ یہاں پر صحیح جواب کیا آئے گا؟ من چاقو دارم۔ اسی طرح این چیست، یہ کیا ہے؟ این چھتر است، آن پرچم است، او چائے دارد۔ یہاں پر کیا جواب آئے گا؟ این چھتر است۔ صحیح۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ آن چیست، آن چھتر است، آن پرچم است، این توپ است۔ صحیح جواب کیا ہے؟ آن پرچم است۔
اس کے بعد این چیست یہ کیا ہے، آن چای است، آن چاقو است، این بستنی است. جی پہ جواب صحیح ہے، این بستنی است. اس کے بعد عزیزان محترم ہم آگے چلتے ہیں. خواندن واژه‌های و جمله‌های زیر را بخوانید. اس میں ہمیں یہ تمام جو ابھی تک کے ہمیں لفظ پڑھائے گئے ہیں ان کا لہجہ ایک بار میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، تاکہ جو بھی اشکالات ہیں یا جو بھی ہماری غلطیاں ہیں وہ ہم لوگ مل کر ساتھ میں صحیح کر پائیں. سب سے پہلے استاد، تاجر، پرستار، ساعت ساز، دکتر، تعمیر کار، جوشکار، جراح، نجار، جواہر فروش، مجری رادیو، چھتر، چھائے، اس کو چشم یا چشم بھی پڑھا جا سکتا ہے، چشم، چاقو، سینڈوچ، پرچم، چیکارے، کتاب، پول، بستنی، چه، ایران، حال. او چی کاره است؟ شما چی کاره هستی؟ تو استاد هستی؟ او دانشجو است؟ من جراح هستم. من مجری رادیو هستم. تو اتو داری؟ او ساندویچ دارد. او چاقو دارد. تو چشم داری؟ او چه دارد؟ او تلفن دارد. تلفن دارد. حسین ساعت دارد. استاد کتاب دارد. تو چه کاره هستی؟ من دکتر هستم. یہ ہو گئے آج کے لہجے. اب اس کے بعد یہاں پر کام آیا ہے کہ واژه‌های و جمله‌های را که میشنوید بنویسید، کہ جتنے بھی جملے اور لفظ آپ کو بتائے گئے ہیں ان کو لکھنا ہے. تو جو کام آپ کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے وہ آپ لوگ ساتھ ساتھ کر کے جمع کروا رہے ہیں. تو یہ کتاب والی تمرین آپ بے شک نہ کریں، جو ہوم ورک میں آپ کو گروپس میں دیتا ہوں آپ انہی کے مطابق چلیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. واژه‌های زیر را کامل کنید. یہ ایک تمرین ہے چھوٹی سی. اس میں یہ ہے کہ آپ کو فارسی زبان کے اندر لکھنا آ جائے گا کہ فارسی زبان میں کس لفظ کو کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، کیونکہ لکھنے میں بھی کئی بار فرق آتا ہے. دکتور کے لیے یہاں پہ ڈاکٹر کے لیے یہاں پر دال لگائیں گے، تاجر کے لیے جیم لگائیں گے، نجار کے لیے الف اور رے لگائیں گے، پرستار کے لیے یہاں پر رے لگائیں گے. یہ کیا ہے؟ جوشکار. جوشکار کے لیے جیم اور واو لگائیں گے. کتاب کے لیے الف لگائیں گے. یہ بہت معمولی چیزیں ہیں. آپ جب ایک بار دھیان سے کتاب کو پڑھیں گے اور درس کو سنیں گے تو یہ چیزیں وہیں پر حل ہو جاتی ہیں. یہ دانشجو ہے تو یہاں پر جیم واو لگائیں گے. یہ چھتر ہے تو یہاں پر چے اور تے لگائیں گے. یہ چشم ہے تو ادھر شین لگائیں گے. نام تصویرهای زیر را بنویسید. یہ تصویریں انہوں نے دی ہیں، جو چیزیں ہم نے ابھی تک پڑھی ہیں تو ان کا نام لینا ہے. ان کو بھی ایک بار ساتھ میں دہرا لیتے ہیں. نجار، چائے، کتاب، جراح، دانشجو، بستنی، جوشکار، چھت، ساعت. صحیح عزیزان محترم. آگے چلتے ہیں. جملههای زیر را کامل کنید. ان چیزوں سے جملے بنانے ہیں تو یہ انشاءاللہ آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے، اس کے اندر گروپس کے اندر آپ لوگ بنا کے لاتے ہیں تو یہ وہیں پر تمرین ہو جائے گی. پرسش و پاسخ را کامل کنید. یہاں پر جو سوال و جواب ہیں ان کو کامل کرنا ہے تو ان کو ساتھ میں کرتے ہیں. تو اہل کجا ہستی؟ یہ چائنا کا جھنڈا ہے تو من اہل چین هستم یا پھر من اہل پاکستان هستم. تو چی کاره داری؟ کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ من ساندویچ دارم.
میرے پاس سینڈوچ ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ او چیکورے ایست، وہ کیا کام کرتا ہے؟ او جزا ایست، وہ سرجن ہے۔ او کجا ایست، او اہل کجا ایست، او اہل پرتغال ایست، وہ پرتغال سے تعلق رکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ جواب آیا او چھتر دارد، اس کے بعد چھتری ہے، تو سوال کیا آئے گا؟ او چے دارد۔ اسی طرح تو چیکورے ہستی، من جواہر فروش ہستم، کیونکہ یہ سونا بیچنے والا ہے تو ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ سونے بیچنے والے کو جواہر فروش کہا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ او اہل کجا است، او اہل برازیل است، او چے دارد، او چاقو دارد، تو چے داری، صحیح ہے، تو چیکورے ہست، یہاں پر تو چیکورے ہست آئے گا کیونکہ من اور ہستم آیا ہے تو ہم نے اس کا کام بتانا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ تو چیکورے ہست، من نجار ہستم، نجار یعنی میں کارپینٹر ہوں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ واضح زیرا مانند مثال مرتب کنید، یہ انہوں نے جملے بنائے ہوئے ہیں آگے پیچھے کر کے، ان کو مرتب کرنا ہے۔ آگے کی تمارین میں یہ چیزیں بھی آپ کو گروپ میں انشاءاللہ بھیجوں گا، تو اس کو حل کرتے ہیں۔ دارم من چھتر، تو اس کا صحیح جملہ کیا ہوگا؟ من چھتر دارم، شما میخوری سالاد، سالاد وہی سلاد جو ہوتا ہے اسی کو ہم سلاد کہتے ہیں، اس کا جواب کیا ہوگا؟ شما سالاد میخوری، چه او دارد، او چه دارد، چیکار او است، او چیکار است، هستم ساعت ساز من ساعت ساز هستم، صحیح ہے۔ اب آ گئی گفتگو یہ زیر را کامل کنید، یہ گفتگو ہے اس کو کامل کرنا ہے، ساتھ میں کرتے ہیں۔ سلام، سلام، حال شما چطور است؟ حال من خوب است یا خوبم ممنون. اسم شما چیست؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اسم من عباس است، میرا نام عباس ہے۔ شما چه کاره هستی؟ آپ کیا کام کرتے ہو؟ من طلب هستم یا من دانشجو هستم، میں طالب علم ہوں یا میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ او چه کاره است، وہ کیا کام کرتا ہے؟ او نجار است، وہ نجار ہے۔ مانند نمونے بنویسید، یہ آپ لوگ خود بھی حل کر سکتے ہیں، جیسے یہ استاد ہے تو اس کو اسی طرح سے آگے لکھنا ہے، دکتر ہے تو اسی طرح سے آگے لکھنا ہے، اس سے پریکٹس ہوگی آپ کے الفاظ کی صحیح انداز میں لکھنے کی۔ اب ہم درس چہارم جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ خانوادے، خانوادے کے اندر بیٹا بیٹی ماں باپ اور یہ سارے جتنے بھی رشتے ہیں ان کو ہم پڑھیں گے، تو ہم 10 کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اعداد، صحیح ہے، اعداد کی بحث ہے کہ اس کے اندر اعداد کی بحث ہوگی، ہم پڑھتے ہیں آپ کے ساتھ۔ گفتگو درس را قبل را مانند مثال تمرین کنید، جو ہم نے پہلے درس پڑھا ہے اس کی گفتگو میں تمرین آئی ہے، ایک بار ہم اس کو ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ سلام، سلام، چطور ہستی، آپ کیسے ہیں؟ ممنون، خوبم، بہت شکریہ، میں ٹھیک ہوں۔ اسم شما چیست، آپ کا نام کیا ہے؟ اسم من فاطمیر است، میرا نام فاطمیر ہے۔ شما اہل کجا ہستی، آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ من اہل البانی ہستیم، میں البانی سے تعلق رکھتا ہوں۔ شما چیکارے ہستی، آپ کیا کام کرتے ہیں؟ من تاجر ہستم، میں تاجر ہوں۔ اس کے بعد یہ گنتی ہے، آج کے اس درس میں آپ کو گنتی سکھائی جائے گی اور یہ گنتی آپ نے یاد کرنی ہے اچھے طریقے سے۔ گوش کنید و تکرار کنید، ہمارے ساتھ سنیے اور دہرائیے۔ سب سے پہلے ایک یعنی یک، اس کو اکثر لوگ یک پڑھتے ہیں، یک پڑھنا غلط ہے، اس کو فارسی زبان کے اندر یک پڑھا جاتا ہے۔ پھر دو کے لیے دو، تلفظ اس کا دو ہے، لکھنے میں ہم دو ہی لکھتے ہیں۔ پھر تین کے لیے سے،
4 کے لیے چوہار، 5 کے لیے پھنچ، پھنچ تھوڑی ہوا پھینکی نکالیں گے، لیکن لکھنے میں پنج لکھیں گے لیکن پڑھنے میں پھنچ۔ اس کے بعد 6 کے لیے شش، 7 کے لیے ہفت، 8 کے لیے ہشت، 9 کے لیے نوح اور 10 کے لیے دہ۔ صحیح ہے؟ کچھ لوگ داہ کرتے ہیں، داہ غلط ہے، دہ ہے۔ ایک بار واپس اس کو پڑھتے ہیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہے، جب بھی روزمرہ کی زندگی میں بھی اور ویسے بھی عموماً سارے کاموں میں گنتی کا بہت استعمال ہوتا ہے، تو ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں۔ یک، 2 سے چوہار، پھنچ، شش، ہفت، ہشت، 9، 10۔ ایک بار واپس پڑھ لیتے ہیں۔ یک، اب آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ دہرائیے۔ یک، 2 سے چوہار، پھنچ، شش، ہفت، ہشت، 9، 10۔ یہ ہو گئی ہماری آج کی گنتی۔ اس کے بعد خواندن ہے۔ جملہ های زیر بخوانید، یہ نیچے والے جملے ہیں، ان کو پڑھنا ہے اور اس کے جملے کے جو وہ ہیں لہجہ ہم نے سمجھنا ہے۔ احمد 4 تا کتاب دارد، احمد کے پاس 4 کتابیں ہیں۔ سعید 1 تلفون دارد، سعید کے پاس ایک ٹیلی فون ہے۔ مجدہ 2 تا انار دارد، مجدہ کے پاس 2 انار ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ شما چند تا داری، تمہارے پاس کتنے ہیں؟ اس سوال کی ہم لوگ تمرین کرتے ہیں۔ شنیدن، سب سے پہلے سننا ہے، یعنی گوش کنید و تکرار کنید، سنیے اور ہمارے ساتھ دہرائیے۔ سلام مینا خوبی؟ سلام زہرا، خوبم ممنون۔ سلام مینا، آپ ٹھیک ہیں؟ سلام زہرا، میں خوب ہوں، بہت شکریہ۔ اسم او چیست؟ اس کا نام کیا ہے؟ اسم او خانم محمدی است، اس کا نام خانم محمدی ہے۔ او چیکاره است؟ وہ کون ہے؟ او استاد من است، وہ میری استاد ہے۔ شما چند تا استاد داری؟ تمہارے کتنے استاد ہیں؟ من 2 تا استاد دارم، میرے 2 استاد ہیں۔ پاسخ درست را انتخاب کنید، اب اسی میں سے ہم نے صحیح جو جواب ہیں تصویروں کو دیکھتے ہوئے وہ دینے ہیں۔ یہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ دہرائیں گے۔ مریم چند تا کتاب دارد، مریم کے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ تصویر میں ہمیں کتنی نظر آ رہی ہیں؟ 1 2 3 4۔ 4 کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ یا الف، مریم 3 تا کتاب دارد، مریم 4 تا کتاب دارد، او 7 تا کتاب دارد۔ کون سا صحیح ہے؟ مریم 4 تا کتاب دارد۔ اسی طرح شما چند تا توپ داری؟ توپ بولتے ہیں فارسی زبان میں، نیا لفظ ہے فٹ بال کو یا کسی بھی قسم کی بال کو توپ بولتے ہیں، توپ، تھوپ، تھوپ۔ اوکے، اب آگے چلتے ہیں۔ من 4 تا توپ دارم، میرے پاس 4 بالیں ہیں۔ تو 7 تا توپ داری، تمہارے پاس 7 بالیں ہیں۔ من 3 تا توپ دارم، میرے پاس 3 کیا ہیں؟ بالیں ہیں۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ من 3 تا توپ دارم، میرے پاس 3 بالیں ہیں۔ پھر سارا کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سارا چیکاره است؟ سارا کون ہے؟ الف، سارا دانشجو است، سارا اسٹوڈنٹ ہے۔ سارا پرستار است، سارا نرس ہے۔ او استاد است، یا وہ استاد ہے۔ یہاں ہمیں یونیفارم سے پتہ لگ رہا ہے کہ سارا ایک نرس ہے، اور نرس کو فارسی میں پرستار کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کون سا جواب صحیح ہوگا؟ بے، بے یعنی
سارا پرستار است. اسی طرح او چیکارے است، وہ کون ہے؟ اب یہ بندہ کھڑے ہو کے پڑھا رہا ہے، تو ان میں سے کون سا ہوگا؟ او تاجر است، او نجار است، او استاد است. وہ کارپینٹر ہے، وہ تاجر ہے، یا وہ استاد ہے؟ تو اس میں صحیح جواب کیا ہے؟ او استاد است، وہ استاد ہے. آگے چلتے ہیں. با ہم کلاسی خود گفتگو کنید. یہ آپ نے ہم کلاسی کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. جو خاص لفظ ہیں ان کو ایک بار ساتھ میں دہرا لیتے ہیں. دو چھتر، دو چھتر یعنی دو چھتریاں. چہار کتاب یعنی چار کتابیں. پنج ریڈیو یعنی 5 ریڈیو. سے ٹیلیفون یعنی 3 ٹیلی فون. شش استخوان یعنی 6 گلاس. واضح شناسی. یہاں پر عزیزان محترم اب ہمارے پاس نئے قسم کے الفاظ آ رہے ہیں، ان کو ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں. یہ ہم یہاں پر واضح شناسی پڑھتے ہیں. گوش کنید و تکرار کنید. پڑھیے اور ہمارے ساتھ سنیے اور ہمارے ساتھ پڑھیے. سب سے پہلے ہیں پھول. پھولوں کو فارسی زبان میں گل کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں بھی کئی جگہوں پر شعر و شاعری میں گل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کیونکہ اس پھول کا نام محمدی ہے تو اس کا نام کیا آئے گا؟ گل محمدی. اس کے بعد آتا ہے ٹاولز، جس کو انگلش میں ٹاولز اور اردو میں تولیہ کہا جاتا ہے. فارسی زبان میں اس کو کہتے ہیں حولے، حولے. اس کے بعد کیلکولیٹر آتا ہے، جسے فارسی زبان کے اندر ماشین حساب، ماشین حساب، ماشین حساب کہتے ہیں. اگر خالی ماشین ہو تو گاڑی کو کہا جاتا ہے، اور ماشین حساب ہو تو کیلکولیٹر کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس چٹائی آتی ہے. چٹائی کو فارسی زبان کے اندر حسیر کہا جاتا ہے، حسیر، حسیر. اس کے بعد انگوٹھی آتی ہے. انگوٹھیوں کو فارسی زبان کے اندر حلقے کہا جاتا ہے، حلقے، حلقے یعنی انگوٹھی. اس کے بعد حرم آتا ہے. حرم کو فارسی زبان کے اندر بھی حرم ہی کہا جاتا ہے. دوبارہ گوش کنید و تصویر مناسب را انتخاب کنید. کہہ رہے ہیں دوبارہ سنیے اور اس کے بعد جو صحیح تصویر ہے اس کا انتخاب کریں. یہ ہم ساتھ میں پڑھتے ہیں. و پاسخها را کامل کنید. اور جو جواب ہیں ان کو کامل کریں. او چند تا ماشین دارد، او چند تا ماشین حساب دارد. اس کے پاس کتنی ماشین حساب ہیں، یعنی اس کے پاس کتنے کیلکولیٹر ہیں. پکچر میں ہمیں کتنے نظر آ رہے ہیں؟ 3. تو جواب کیا ہوگا؟ او سے تا ماشین حساب دارد. اس کے پاس 3 کیلکولیٹر ہیں. تو چند تا حلقے داری. تمہارے پاس کتنی انگوٹھیاں ہیں؟ تصویر میں کتنے نظر آ رہے ہیں؟ جی، تو فارسی زبان کے اندر من یک تا حلقے دارم. تا یہاں پر نہیں آئے گا. من یک حلقے دارم، میرے پاس 1 انگوٹھی ہے. اس کے بعد این چیست، یہ کیا ہے؟ یہ چٹائی ہے. تو اس کو کیا کہیں گے فارسی زبان میں؟ این حسیر است، یہ چٹائی ہے. مریم چند تا حولے دارد. مریم کے پاس کتنے ٹاولز ہیں؟ فارسی زبان میں اس کو کیا کہیں گے؟ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4، یعنی 1 2 سے 4. او 4 تا حولے دارد. اس کے پاس 4 حولے ہیں، یعنی اس کے پاس 4 ٹاولز ہیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے این چیست، یہ کیا ہے؟ این گل محمدی است، یہ گل محمدی ہے. احمد چند تا کتاب دارد. احمد کے پاس کتنی کتابیں ہیں؟ آئیں ساتھ میں گنتے ہیں تاکہ ہمیں گنتی کی پریکٹس بھی ہو جائے. 1 2 سے، یعنی 3 کتابیں ہیں. تو کیسے کہیں گے؟ احمد سے تا کتاب دارد. احمد کے پاس 3 کتابیں ہیں. آگے چلتے ہیں. او کیست، یعنی وہ کون ہے.
اب ہم یہاں پہ خانوادگی پڑھ رہے ہیں کہ ابو کو کیا کہتے ہیں، امی کو کیا کہتے ہیں، دادا دادی کو کیا کہتے ہیں، اور نانا نانی کو فارسی زبان میں کیا کہتے ہیں۔ یہ رشتے ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ابو کو ہم فارسی زبان میں پدر کہتے ہیں۔ پدر، پدر، صحیح ہے، کیونکہ میں نے پہلے درسوں میں آپ کو بتایا ہے کہ جب بھی ہم پے کی آواز نکالتے تو فارسی زبان کے لہجے میں اس کو پھے کی آواز نکالی جاتی ہے، یعنی پدر، مادر۔ اردو زبان میں مادر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن فارسی میں اس کو مادر کہتے ہیں، مادر، تھوڑا موٹا کر کے، مادر۔ بھائی کو فارسی زبان کے اندر برادر کہتے ہیں، اور بہن کو فارسی زبان کے اندر خواہر کہتے ہیں۔ پدر، مادر، برادر، خواہر، پدر، مادر، برادر، خواہر۔ اس کے بعد دادا ابو کو فارسی زبان کے اندر پدر بزرگ، یعنی بڑا باپ کی حیثیت سے، اس کا مطلب بڑا باپ، جس کا صحیح ترجمہ کیا جائے اگر لغوی لحاظ سے اردو میں ترجمہ کیا جائے تو بڑا باپ بنتا ہے، لیکن فارسی کے اندر دادا ابو کو ہم کیا کہتے ہیں، پدر بزرگ، اور دادی اماں کو مادر بزرگ۔ اس کے بعد نانی اماں کو مادر بزرگ، اور نانا ابو کو پدر بزرگ، یعنی ان کے ہاں دادا اور دادی کو مادر بزرگ اور پدر بزرگ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ابھی نانا نانی کا ذکر نہیں آیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ گفتگو زیر گوش کنید و تکرار کنید، ہمارے ساتھ اس گفتگو کو سنیے اور دہرائیے۔ سلام آقای حسین، سلام آقای مجید، خوب هستی؟ خوبم ممنون، بہت شکریہ، میں خیریت سے ہوں۔ او کیست؟ وہ کون ہے؟ او برادر من است، وہ میرا بھائی ہے۔ اسم او کیست؟ اسم او چیست؟ اس کا نام کیا ہے؟ اسم او رضا است، اس کا نام رضا ہے۔ برادر شما چی کاری است؟ برادر آپ کا جو بھائی ہے وہ کیا کام کرتا ہے؟ او دانشجو است، وہ اسٹوڈنٹ ہے۔ اس کے بعد یہ کارگروہی ہے، یہ جب گروپ اوپن ہوگا تو تب آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ مانند گفتگوی بالا با ہم کلاسی خود درباره خانواده گفتگو کنید، یعنی خانوادے کے بارے میں اپنے گروہ کے جو دوستان ہیں ان سے بات کریں۔ عزیزان محترم، اب ہم آتے ہیں یہ ان کے الفاظ معنی پر۔ سب سے پہلا ہمارے پاس لفظ آتا ہے خانے، خانے یعنی گھر۔ اور اس کے بعد خواہر، خواہر کہتے ہیں بہن کو۔ اس کے بعد آتا ہے خروس، خروس کہتے ہیں مرغے کو۔ اس کے بعد آتا ہے دختر، دختر، دختر کہتے ہیں بیٹی کو۔ اس کے بعد آتا ہے خس، خس کہتے ہیں بھالو کو۔ اس کے بعد آتا ہے خرگوش، اردو میں بھی اسی طرح لکھتے ہیں لیکن اردو میں ہم خرگوش پڑھتے ہیں، فارسی زبان کے اندر خرگوش پڑھتے ہیں۔ خرگوش یعنی وہی خرگوش۔ ایک بار واپس اس کا لہجہ کر لیتے ہیں۔ خانے، خواہر، خروس، دختر، خرس، خرگوش۔ دوباره گوش کنید و تصویر مناسب را انتخاب کنید، دوبارہ سنیے اور صحیح تصویر کا انتخاب کریے۔ یہ دو بہنیں کھڑی ہیں آپس میں تو ہم کیا کہیں گے؟ من دو تا خواهر دارم، سعید یک خانه دارد۔ صحیح ہے؟ جب دو یا دو سے زیادہ کا ذکر ہو تو ہم تا کا لفظ استعمال کریں گے جیسے یہاں کیا گیا ہے، اور جب ایک کا لفظ استعمال ہو تب تا کا، ایک چیز کا استعمال ہو تو تا کا استعمال نہیں کریں گے۔ تو دیش خرگوش داری، یہ کتنے ہیں ہم ان کو گنتے ہیں، یک، دو، سے، چہار۔ تو یہاں ہم کیا لکھیں گے؟ تو چہار تا خرگوش داری، یعنی تمہارے پاس 4 خرگوش ہیں۔ اب یہ بیٹی کھڑی ہے ماں کے ساتھ، ایک بیٹی ہے تو کیا ہوگا؟ تو یک دختر داری، تمہارے پاس ایک بیٹی ہے۔
پھر یہ بھالو ہے، بھالو کو ہم فارسی میں کیا کہتے تھے؟ خرس۔ خرس کسے کہتے ہیں؟ بھالو کو۔ اور خروس کسے کہتے ہیں؟ مرغی کو۔ این یک خرس است، یہ ایک بھالو ہے۔ من ستا خروس دارم، میرے پاس 3 مرغے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ پاسخها را کامل کنید، یعنی ان کے جوابات کو کامل کرنا ہے ہم نے۔ شما چند تا خانه داری، تمہارے پاس کتنے گھر ہیں؟ من یک خانه دارم، میرے پاس ایک گھر ہے۔ او چند تا خرگوش داری، اس کے پاس کتنے، او چند تا خرگوش دارد آئے گا، او کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا دارد آئے گا، داری نہیں آئے گا۔ او چند تا خرگوش دارد، اس کے پاس کتنے خرگوش ہیں؟ ادھر گن لیتے ہیں۔ یک، 2، 3، 4، 5، 6۔ او 6 تا خرگوش دارد، اس کے پاس 6 خرگوش ہیں۔ او چند تا خواهر دارد، اس کے پاس کتنی بہنیں ہیں؟ او 3 تا خواهر دارد، اس کے پاس 3 بہنیں ہیں۔ اگر اس کو خود کو ملائیں ہم تو 3 ہو جائیں گی یہ، اور اگر اس کی بہنیں جان رہے ہیں ہم تو یہ 2 بہنیں ہیں۔ او دوتا خواهر دارد آ جائے گا۔ آگے آتے ہیں۔ اس میں دختر شما و پسر شما چیست، یہ اس کی احوال پرسی آ رہی ہے، اس کو ہم اگلے درس کے لیے رکھتے ہیں۔ درس بہت لمبا ہو گیا ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔